بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اپنے نئے لیکچر کے ساتھ۔ اپنا سبق اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ درخواست کروں کہ میرے چینل فقط قرآنی تعلیمات اور قرآن کریم کے ترجمہ سیکھنے سکھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی بھائی نیا ہے میرے چینل پہ یا کوئی دوست نئے ہیں میرے چینل پہ تو وہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور قرآن کریم کو سمجھیے اور سیکھیے۔ آج ہمارا سبق ہے اثبات رسالت و صداقت الکتاب۔ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کے توحید کا بیان۔ اللہ نے وہ انعامات انسان کے اوپر بیان فرمائے تھے کہ وہ انعامات اس کائنات کل میں کوئی دوسری ذات، کوئی دوسری ہستی انسان کے اوپر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک ذات وہ انعامات انسان کے اوپر کر سکتی ہے۔ تو آخر میں وہ انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا تھا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو جہاں توحید ہو وہاں رسالت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو چونکہ پچھلی آیت میں بیان تھا توحید کا، تو اس آیت میں بیان ہے رسالت کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا، کہ آپ ایک سچے اور آخری نبی تھے اور ان کو دی ہوئی کتاب قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے۔ تو اس آیات کے اندر دو باتیں ذکر ہو رہی ہے۔ پہلی بات نبی علیہ السلام کی رسالت کا اثبات، یعنی یہ ظاہر کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کریم کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے۔ اور دوسری بات صداقت الکتاب، کہ یہ جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم عطا فرمایا، یہ قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے، ایک لاریب کتاب ہے۔ تو آج اس لیکچر میں ہم قرآن کریم کے معجزات پڑھیں گے اور اس کی صداقت پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، وَإِن اور اگر، وَإِن اور اگر، كُنتُم تم ہو، فی ریبن شک میں، وَإِن كُنتُم فی ریبن اور اگر تم ہو شک میں۔ ریب ہم نے پہلے پڑھا تھا، سب سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کو، اردو میں ریب شک کو کہتے ہیں۔ لیکن امام رابغ اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ریب ایسے تردد اور وہم کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، یعنی آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کوئی ایسا شک ہے، کوئی ایسا شبہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، یعنی اس سے پیچھے کوئی آپ نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، بلکہ ویسے آپ کے ذہن میں ایک معمولی سا شک ہے اور تھوڑا سا غور کرنے سے وہ رفع ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے دل میں تردد ہے، آپ کے ذہن میں تردد یا وہم یا شبہ ہے، شک ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریب اس وہم اور اس شک کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور تھوڑا سا غور کرنے سے وہ واضح ہو سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم لوگ ہو فی ریبن شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، مما اس میں سے جو ہم نے اتارا، نزلنا جو ہم نے اتارا، نزلنا انزال،
نازل ہونا پہلے ہم نے پڑھا ہے، کل پرسوں کی سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ نازل ہونا، انزال اس چیز کو کہتے ہیں جو آسمان سے اوپر سے کوئی چیز زمین پہ اتر رہی ہو، اس کو نازل ہونا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بھی میں نے اوپر سے اتارا نبی علیہ السلام کے اوپر، اپنی طرف سے میں نے بھیجا جبریل امین کے طور پہ کے ذریعے نبی علیہ السلام تک، اس لیے فرمایا مما نزلنا، جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، وَإِن كُنتُم اور اگر تم لوگ ہو فی ریب شک میں، مما اس میں سے نزلنا جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنایا یا دنیا میں بنائی گئی کتاب ہے، تو چلو میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی۔ اگر تمہارے دل میں شک ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ بنایا ہے، تو چلو تم بھی ایک صورت اس کی طرح لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ صورت کی معنی ہوتی ہے محدود، قطع یعنی ٹکڑا یا حصہ، اور قرآن کا صورت بھی اسی لیے صورت کہلاتے ہیں۔ 114 صورتیں قرآن میں، صورت کو صورت بھی اس لیے کہلاتے ہیں کہ چونکہ وہ قطع یا حصہ ہوتا ہے قرآن کا، جو بذریعہ وحی ممتاز اور علیحدہ کر دیا گیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن پاک جو نازل کیا گیا ہے، اس میں ایک ایک صورت جو الگ الگ کر دیا گیا ہے، وہ بذریعہ وحی الگ الگ کر دیا گیا ہے، الگ الگ حصہ ہے قرآن کا۔ تو صورت کس کو کہتے ہیں؟ قطعے کو، ٹکڑے کو یا حصے کو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی ایک صورت لے آؤ، اس قرآن جیسا ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ اور یہ صورت جو تم لے آؤ، یہ میں صرف تمہیں نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ لوگوں کے جتنے بڑے ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اور بلا لو، شُهَدَاءَكُم اپنے مددگار، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم بلاؤ اپنے مددگار۔ شہداء شاہد کی جمع ہے، اور شاہد گواہ کو کہتے ہیں، یعنی جو حاضر ہو۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حاضر عدالت ہونا پڑتا ہے اس کو۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، آپ کے زمانے میں جتنے آپ کے بڑے بڑے لوگ حاضر ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے آپ کے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان تمام کو پکارو، ان کو اکٹھا کرو، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو، قبیلے کو، امیر لوگوں کو، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو پکارو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اور پکارو اور بلا لو، وَادْعُوا بلا لو، پکارو، شُهَدَاءَكُم اپنے مددگار، اپنے سردار، اپنے بڑے، اپنے وہ لوگ جن کو آپ لوگ مکمل طور پہ سمجھتے ہو کہ یہ ہر طریقے سے پورے ہیں، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ذہنیت کے اعتبار سے، ان تمام کو بلا لو اور اس قرآن جیسا ایک صورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن پاک کے اندر تمہیں شک ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم اس کی طرح ایک صورت لے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت تم بھی لے آؤ، اپنے شاعروں کو بلا لو، اپنے سرداروں کو بلا لو، اپنے بادشاہوں کو بلا لو، اپنے ملکوں کو بلا لو، اپنے تمام بڑے بڑے لوگوں کو بلا لو، جو بھی آپ کے زمانے میں حاضر لوگ ہیں، دنیا میں تمام لوگ جو بڑے بڑے سیانے عقل مند لوگ سمجھتے ہو آپ لوگ، ان کو تعلیم والا سمجھتے ہو، ان کو، ان تمام کو اکٹھا کرو اور ایک صورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن جھوٹا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک صورت لے آؤ
اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ یہ صورت تم نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کے حیات تک تھے، لیکن نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی قائم ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ قرآن قائم رہے گا۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ حضرت ہے شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے۔ وہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے 2 معجزے قیامت تک باقی ہیں، یعنی قیامت تک باقی رہیں گے، اور ان 2 معجزوں میں ایک معجزہ نبی علیہ السلام کا قرآن کا ہے کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ دیکھیں آج بھی بے انتہا بے تحاشا حفاظ کرام موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ کوئی دوسری کتاب کوئی بندہ یاد کر کے دکھائے۔ کوئی کروڑوں ارباؤں علماء موجود ہیں جن کو ایک ایک آیت کا شان نزول، ایک ایک آیت کا مقصد، ایک ایک آیت کا پچھلی آیت سے ربط، ایک ایک آیت کا وقت کب نازل ہوا، جگہ کہاں نازل ہوا، وجہ کیوں نازل ہوا، یہ تمام علماء کو پتہ ہے۔ یہ معجزہ قرآن ہے۔ کوئی ایسی کتاب دنیا میں دوسری نہیں کہ وہ کسی انسان کو، آپ بڑے بڑے پروفیسر دیکھو، بڑے بڑے لیکچرار دیکھو، بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھو، بڑے بڑے انجینئرز دیکھو، جو کتاب انہوں نے پڑھے ہیں ذریعہ معاش کے لیے، اس کتاب کا ایک صفحہ سنا سکے آج تو میں مان جاؤں۔ یہ صرف معجزہ قرآن ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک ایک حافظ قرآن کو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے سینے میں رہتا ہے۔ اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کا قرآن، اس طرح کا صورت نہیں لا سکتے۔ قرآن کے معجزات تو بہت سارے، لیکن چند ایک میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی یہ قرآن ایک عجیب و غریب علوم کل کی جامع کتاب ہے۔ اس میں سارے علوم قرآن میں شامل ہے۔ اس میں نباتاتی، اس میں قدرتی، اس میں نفسیاتی، اس میں آفاقی، تمام علوم جتنے بھی دنیا میں علوم استعمال ہو رہے ہیں وہ تمام کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جس سرزمین پہ قرآن اتارا گیا، مکہ، وہ خشک پہاڑیاں تھی، وہ علاقہ ریگستان تھا، ان لوگوں کو کوئی چاہتا نہیں تھا، ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، ان لوگوں سے کوئی لین دین نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن قرآن اس ایریا میں، اس علاقے میں اترا تو اللہ رب العزت نے اس علاقے کو عزت دی۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے 11 مہینوں سے اعلیٰ بیان فرمایا، رمضان کا مہینہ۔ جس شب میں آیا لیلۃ القدر اس کو قرار دیا، جس ذات پہ آیا اس کو سید الانبیاء بتا دیا، جس فرشتے نے لایا اس کو فرشتوں کا سردار کہا۔ تو یہ قرآن کے معجزات نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنا بڑا ہوگا وہ انسان جو قرآن کو سمجھے اور اس کو اپنے عمل میں لے آئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔